نور اللہ۔ الحمدللہ رب کریم کا جس قدر شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے۔ میں PESIR لیبارٹریز، PSTC اور فیول ریسرچ سینٹر SIC، ان تمام یونٹس کا، ان تمام اداروں کا شکریہ بھی ادا کروں گا اور مبارکباد بھی پیش کروں گا کہ اتنی پیاری محفل سجائی۔ اللہ کریم آپ کا انتظام کرنا اور ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سچی بات یہ ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ دیکھیں نا، بہت سارے لوگوں کو بلایا گیا ہوگا، نصیب میں ہوتا ہے تو پھر بندہ الحمدللہ ایسی محفلوں میں بیٹھتا ہے۔ نارملی جب اس طرح کی محفل کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں نا تو ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر تشریف لائیے گا۔ یقین کریں سچی بات یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے یہاں آ کر اپنے وقت کو قیمتی بنایا ہے۔ اس سے اچھا وقت کون سا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں صرف ہو جائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم اس محفل کو، اس پروگرام کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے، ہم سب کے گناہوں کی معافی کا سبب بنا دے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس کا مضمون ہے من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے اللہ کریم 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ مئۃ صلی اللہ علیہ الفا، جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے اللہ کریم اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ Look at the beautiful multiplication. Whenever you recite one درود پاک you can get 10 mercies, 10 رحمہ from Allah subhanahu wa ta'ala۔ ہر درود پاک پر 10 رحمتیں، 10 پر 100 رحمتیں، 100 پر 1000 رحمتیں۔ یعنی میں اور آپ ہم سب چاہتے ہیں کہ گھر سے نکلیں تو خیر سے واپس پہنچیں، کام پہ، کاج پہ، کاروبار پہ برکتیں رہیں، بچے پیچھے سیکیور رہیں۔ تو سبحان اللہ جو درود پڑھ رہا ہے اس پر تو رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت کے سائے میں اس کا سفر ہو رہا ہے۔ ہر درود پر ملٹیپلائی بائی 10 رحمتیں۔ یہاں تک تو یہ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، مگر اس کا جو اگلا پارٹ ہے نا وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ نبی پاک فرماتے ومن صلی علیہ الفا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا زحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، آقا فرماتے جنت کے کاندھے، جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، کاندھا کس سے چھوتا ہے؟ ویری نیکسٹ ٹو می۔ جب ہم نماز پڑھتے تو امام صاحب کہتے ہیں نا کاندھے سے کاندھا ملا لی، یعنی میرے جو بالکل برابر میں ہوتا ہے میرا کاندھا اس سے ٹچ ہوتا ہے نا۔ شولڈر ٹچ کس سے ہوتا ہے؟ نبی پاک فرما رہے کہ جو 1000 بار درود پاک پڑھنے والا ہوگا جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ کتنا آسان ہے نیکیاں کمانا، کتنی اللہ نے ہم پر مہربانی کر دی ہے۔ مجھے بتائے نا ایک درود پاک میں دیر کتنی لگتی ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بڑا مختصر درود پاک۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ویری شارٹ۔ بے شک اور بھی بہت سارے درود پاک ہیں، اگر ہم سمجھنے کے لیے سمجھ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں 2 سیکنڈ میں ایک درود پاک ہو جاتا ہے۔ If you want to recite 100 times درود پاک you need only 200 seconds. And what the meaning of 200 seconds? About 3 minutes or 4 minutes. 3-4 منٹ میں 100 بار درود پاک ہو جاتے ہیں، اور برکتیں 1000 رحمتیں مل گئی آپ کو۔ ایک اور حدیث پاک کا مضمون ہے جو 100 بار درود پاک پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نفاق سے بری ہے، دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ Only 100 times درود پاک، 4 منٹ 5 منٹ۔ موبائل نکالیں تو 2-3 منٹ کی نہ جانے کتنی ریلز دیکھ لیتے ہیں لوگ، دیکھنے والے گھنٹوں موبائل پر نکل جائیں گے۔ اس کے لیے ٹائم ہے، ذکر و درود کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ یو آر ریسرچرز، یو نیڈ سو مینی ٹائم۔ آپ کو بہت وقت چاہیے کسی چیز کی ریسرچ کا رزلٹ نکالنے کے لیے، کتنی محنت، مہینوں لگ جاتے ہوں گے تب جا کے نتیجہ نکلتا ہے، بعضوں کا نتیجہ نہیں نکلتا ہوگا۔ مگر یہ کیسا آسان اللہ نے ہمارے لیے کر دیا کہ بیٹھے بیٹھے
بغیر کوئی محنت کیے نیکیوں کے انبار لگاتے چلے جائیں. ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. کتنی دیر لگی ان 3 جملوں کو کہنے میں؟ approximately less than 10 seconds. You spend less than 10 seconds and you know what you get. آپ نے کیا حاصل کر لیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا، الحمدللہ کہے جنت میں درخت، اللہ اکبر کہے جنت میں درخت، کچھ بھی نہیں گیا. اللہ اللہ. اگر یہ زبان کی نعمت کا اندازہ ہو جائے نا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں جو مجھے لائیو سن رہے ہیں، بعد میں سنیں گے، اللہ نے یہ اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ آپ بیٹھے بٹھائے لاکھوں کروڑوں نیکیاں کما لیں، لیکن یہی زبان اگر غلط چلے تو یہ جہنم میں پہنچا سکتی ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے اسی زبان کو پکڑ کے فرمایا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ خوف اس چیز سے، کیونکہ زبان غلط چلتی ہے لوگوں کی تو جھوٹ بولتی ہے، غیبت کرتی ہے، دل توڑ دیتی ہے، زیادتی کر دیتی ہے. یہی زبان جنت میں پہنچا سکتی ہے. اچھا استعمال کر لیں اس کا. سبحان اللہ. اچھا اب بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں ذرا آپ کوئی اسپیشل وظیفہ بتا دیں، خاص وظیفہ بتا دیں. میں کیا بتاؤں؟ خود نبی پاک علیہ السلام نے بتایا ہے. اور وہ کون سا وظیفہ ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. یہ حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی ہے. سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور پتہ یہ وہ وظیفہ ہے جو اگر کسی کا آخری کلام ہو جائے نا، مرنے سے پہلے اگر زبان پر یہ کلام جاری ہو جائے، نبی پاک فرماتے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے. اگر میں آپ سے ہاتھ اٹھواؤں، کون کون چاہتا ہے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو؟ ماشاءاللہ سارے ہی چاہتے ہیں. میں جدھر بھی ہاتھ اٹھواتا ہوں نا سارے ہاتھ اٹھاتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. ہر مسلمان چاہتا ہے اور دعا بھی کرتے ہیں یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا. مگر چلیں آج ذرا سائنٹسٹ بھی بیٹھے ہیں، ریسرچرز بھی بیٹھے ہیں. اگر میں ایک سوال کروں آپ سے کہ آپ سب چاہتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، آج پورے دل میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھئے، مجھے جواب نہ دیجئے. اچھا پچھلے پورے ہفتے میں کتنی بار آپ نے کلمہ پاک پڑھا ہے؟ چلے لاسٹ پورے منتھ کی کیلکولیشن کر لیتے ہیں. ہے نا عجیب بات. مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے، زندگی میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ارے اللہ کے بندوں کم از کم روز ایک تسبیح تو کلمہ پاک کی پڑھے نا. اور سبحان اللہ، آپ کو پتہ یہ لا الہ الا اللہ میں راز کیسے ہیں؟ اس پورے جو جملہ ہے اس میں 3 ہی حرف ہیں، الف لام اور ہا. آپ دیکھیں لا الہ الا اللہ میں کوئی چوتھا حرف نہیں ہے، اور لفظ اللہ میں بھی الف لام اور ہا ہی آپ کو ملے گا. یہ اللہ کے رازوں میں سے راز ہے. اور لفظ اللہ جو ہے نا، جو اس میں جلالت ہے، اگر اس کے مزید آپ ڈیپ میں جائیں، کیا شان ہے اس لفظ کی کہ آپ الفاظ کو جدا کر دیں مگر ذکر الہی باقی رہتا ہے. اللہ، الف لام اور ہا. الف نکال دیں کیا بنے گا؟ للہ. لام نکال دیں، کہاں کی طرف ضمیر جائے گی؟ لہو. پھر لام نکال دیں تو ہو. یعنی ایک ایک لفظ آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ تم ذکر کس کا کر رہے ہو، بات کس کی کر رہے ہو. یہ شان ہے میرے رب کے اس میں جلالت کی. مگر پرابلم یہ ہے کہ بغیر کسی ایفرٹ کے، کوئی کیلوریز برن کیے بغیر، پسینہ بہائے بغیر، کھڑے بھی نہ ہو اپنی جگہ، بیٹھ گئے، ذکر الہی کرتے رہے، ذکر الہی کرتے رہے، ذکر رسول کرتے رہے، درود پاک پڑھتے رہے اور نیکیاں کماتے رہے. ڈبل فائدہ یہ ہوگا کہ فضول باتوں سے الگ بچیں گے، رحمتیں الگ برستی رہیں گی. تو پہلی بات جو میں نے آج کے اس پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے کہ میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ اپنے آپ کو فضول کاموں سے بچاتے ہوئے ہم اللہ رسول کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کا ایسے ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں. ہاں یہ ذکر کے بارے میں نبی پاک کا فرمان ہے اور بزرگوں نے ایسا کیا. اب دیکھیں نا، آپ سارے یہاں کسی گاڑی میں آتے ہوں گے، کوئی بس میں آتا ہوگا، کوئی اپنی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ پر آتا ہوگا. آنے اور جانے میں تو آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے نا. اب اس وقت کو اگر آپ درود ٹائم بنا لیں، اپنے ٹریول ٹائم کو ذکر ٹائم بنا لیں، تو نہ جانے آپ کتنے درود پاک پڑھ لیں گے، کتنی بار اللہ کا نام لے لیں گے. تسبیح ساتھ رکھیں اور ذکر الہی کی عادت ڈالیں. پھر آپ اس کی برکتیں جو دیکھیں گے نا اپنی لائف میں، آپ انشاءاللہ ٹینشن فری ہو جائیں گے، ریلیکس موڈ میں آ جائیں گے، بیماریاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی، رزق میں برکت الگ، یہ سارے بینیفٹس الگ ملیں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. مجھے اپنے پیر و مرشد کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، کیا پیاری التجا کی ہے. وہ کہتے ہیں ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان،
ذکر و درود ہر گھڑی ورد زما رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ اللہ کرے ہماری عادت نکل جائے۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو مجھے موضوع دیا گیا ہے، سبحان اللہ، سچی بات تو یہ کہ یہ موضوع ایسا ہے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر اگر کسی کو کلام کرنا ہے تو لکھنے والا بھی جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، بولنے والا بھی حیران ہو جاتا ہے کہ بات کیسے کروں۔ سچی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ اوقات ہے نہ الفاظ ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم کیسے بات کریں؟ اللہ نے وہ مرتبہ دیا، وہ مقام دیا، بڑوں نے کوشش کی۔ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت نے قلم اٹھایا اور کوشش کی کہ نبی پاک کے لیے کوئی سوٹیبل ورڈز تلاش کر دو۔ جب میں کلام کے اشعار بتاؤں گا آپ کو، پڑھوں گا آپ کے سامنے، اگر آپ غور کریں نا تو وہ اعلیٰ حضرت اس پورے کلام میں ریسرچ موڈ میں نظر آتے ہیں کہ what I can say about رسول پاک علیہ السلام، which word is suitable for him۔ لکھتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سوچ رہا ہوں کہ کیا لکھوں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں اے جانے جامے تجلا کہوں تجھے، آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ پھر لکھتے لکھتے اپنے آپ سے ہی بات کرتے ہیں کہ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثناخواں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ پھر آخر فارمولا یہ سمجھ آیا کہ کہنے کو کچھ مل تو نہیں رہا، ہاں ایسا کرتا ہوں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو نبی پاک کی شان تو ایسی ہے، شاعر مشرق نے بھی قلم اٹھایا، لکھتے لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبدے آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ اگر ایک اس مصرے پر بات کر لی جائے کہ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، وہ مدینہ جو پہلے یثرب تھا، وہ مدینہ جہاں پہلے بیماریاں تھیں، جس کی آب و ہوا لوگوں کو تکلیف پہنچاتی تھی، مگر جب نبی پاک کے قدم لگے، میرے آقا علیہ السلام ہجرت کر کے مدینے پہنچے، تو شاعر لکھتے ہیں نا، جب سے قدم لگے ہیں رسالت مآب کے، جب سے قدم لگے ہیں رسالت مآب کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ جس نے نبی پاک سے نسبت پائی وہ زمانے کا امام بن گیا، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فکر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب۔ کیا خوبصورت بات شاعر مشرق نے لکھ دی اور ہم سب کے لیے پیغام دے دیا کہ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ سیرت مصطفیٰ پر ہم کیسے بات کریں؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، مجھے اور آپ کو مدحت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تو مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی؟ نبی پاک کی مدحت میں کیسے کر سکتا ہوں جب اللہ خود قرآن میں نبی پاک کی شان بیان کرتا ہے؟ اب آئیے، آج چونکہ مجھ سے پہلے بڑی خوبصورت آوازوں کے مالک نعت پڑھتے رہے، آج میں بھی آپ کو نعت سنانا چاہتا ہوں، مگر وہ نعت قرآن کی زبانی سنتے ہیں کہ آپ کو مزید احساس ہو کہ رب کریم اپنے حبیب کی شان جب قرآن میں بیان فرماتا ہے تو کس محبت سے فرماتا ہے، اور جس سورت کی میں نے تلاوت کرنی ہے، جن آیتوں کی تلاوت کرنی ہے، there is beautiful messages الحمدللہ اس آیت اس قرآن پاک کی سورت کے ذریعے ملیں گے۔ اب ماجرا کیا تھا؟
سرکار دو عالم علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوتا تھا، جبریل امین آتے تھے، ایمان والے ایمان قبول کر رہے تھے اور کفار معاذ اللہ آپ کی مخالفت کر رہے تھے۔ اب ہوا یہ کہ وحی کے دوران کچھ دنوں کا گیپ آ گیا، جبریل امین کچھ دنوں تک نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے، تو کفار نے معاذ اللہ جب ان کو پتہ چلا مشرکین مکہ کو، تو یہ بات پھیلانا شروع کر دی کہ اللہ نے اپنے نبی کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا میں اللہ کے نبی ہوں، تو ان کو تو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ وہی تو کافی دنوں سے نہیں آ رہی، فرشتہ تو نہیں آ رہا۔ اور یہ بات مکے میں گردش کرنے لگی، اور یہ بات سرکار دو عالم علیہ السلام تک بھی پہنچ گئی۔ نبی پاک کے سینہ اقدس پر رنج گزرا کہ کفار اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، اگر کوئی شخص آپ کے خلاف بات کرے تو جواب کون دے گا؟ آپ ہی دیں گے نا۔ جب میرے خلاف کوئی بات کرے گا، اگر جواب دینا ہے تو میں ہی دوں گا، مگر شان مصطفیٰ دیکھیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ان کے خلاف ریومرز یا غلط باتیں کفار مکہ کر رہے ہیں، اور جواب رب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے۔ اچھا، اب دنیا میں جب کوئی ہمارا پیارا رنجیدہ غم زدہ ہو، آپ کو پتا چلے آپ کے بچے کا دل کسی نے توڑ دیا ہے، آپ کے بھائی کا دل کسی نے توڑ دیا، آپ کے فرینڈ کا دل کسی نے توڑ دیا ہے، اور اب آپ جا رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا ہیل کریں، تھوڑا سا اس کو جو ہے اس غم اس کا ہلکا کریں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اسے تسلی دیتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے دل میں خوشی داخل کرتے ہیں۔ اب ذرا اسلوب دیکھیے گا اس سورت کا۔ میں آج قرآن پاک کی سورہ والضحیٰ کی بات کرنے آیا ہوں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں کس طرح ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ Look at the beautiful way of this surah۔ قرآن کی سورت کی سٹارٹ کیا ہو رہا ہے؟ چڑھتے دن کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ ڈھانپ دے۔ مفسرین کی کثیر تعداد لکھتی ہے کہ والضحیٰ سے مراد ہے اے محبوب تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اے میرے پیارے تیری کالی زلفوں کی قسم۔ آپ ذرا سٹارٹ تو دیکھیے کہ بات رب نے فرمانی ہے، اپنے حبیب سے گفتگو ہو رہی ہے، اور اس کے دل کو ڈھارس کیسے دی جا رہی ہے؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے محبوب تمہارے روشن چہرے کی قسم، تمہاری کالی سیاہ زلفوں کی قسم۔ اب محبوب علیہ السلام سے رب نے اس طرح بات فرمانے کے بعد اب کفار کو کیا جواب دیا؟ ما ودعک ربک وما قلا، یعنی تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا اور نہ ناپسند کیا۔ کفار کہہ رہے ہیں رب نے چھوڑ دیا ہے، اور رب قرآن میں فرما رہا ہے ما ودعک ربک وما قلا، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا اور نہ ناپسند کیا۔ اب ذرا سبحان اللہ، جب کسی کا دل رنجیدہ ہو تو اب اسے تحفہ دیا جاتا ہے، اب اسے خوشخبری سنائی جاتی ہے، اب اس کے دل کو ڈھارس دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، رب اپنے حبیب علیہ السلام سے کیسا پیار فرماتا ہے۔ اب اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ خدا کی قسم، اگر یہ ایک آیت کو میں اور آپ سمجھ جائیں تو یہ فلسفہ سمجھ آ جائے گا کہ قرآن میں نعت کیسے رب نے بیان فرمائی۔ ارے اس سے بڑی نعت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور بے شک اے محبوب، اس آیت کا ترجمہ کیا بنے گا کہ اے محبوب تمہاری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ It means each and every moment of your life is better than the past۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کیجئے، سرکار دو عالم علیہ السلام کا بچپن ہے، اور نبی پاک کے بچپن میں کمالات کا عالم یہ ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے آپ کو جھولے میں دیکھا تھا، آپ جدھر اشارہ فرماتے تھے چاند ادھر چلے جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے انکار نہ کیا کہ میرے چچا بچپن کی باتیں میں کیسے یاد رکھوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جی میرے چچا، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، میں چاند سے باتیں کرتا تھا۔ بچپن میں جن کے کمال کا عالم یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آنے والی گھڑی پچھلی سے بہتر ہے۔ اب جب نبی پاک کی مبارک جوانی کا عالم ہے، کفار مکہ نے نشانی طلب کی ہے، تو نبی پاک اسی چاند کو اشارہ فرماتے ہیں تو دو ٹکڑے فرما دیتے ہیں۔ مولا علی کی نماز جاتی ہے، میرے آقا دعا فرماتے ہیں، سورج کو پلٹا دیتے ہیں۔ معجزات کی طویل فہرست ہے، مگر سبحان اللہ اس سال ہم نے 1500واں جشن ولادت منایا ہے۔ عاشقان رسول کو اور نبی پاک کے امتیوں کی خوشی اور ہونی چاہیے کہ سبحان اللہ میرے آقا کی ولادت کو 1500 سال ہو گئے ہیں،
ارے جس نبی کا اپنی ظاہری زندگی میں کمالات کا یہ عالم تھا، بتاؤ نا 1500 سال بعد اس مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ہر گزرتے گھڑی کے ساتھ میرے آقا کے درجے بلند ہو رہے ہیں، نبی پاک کی شان بلند ہو رہی ہے۔ اور سبحان اللہ، اب اگلی آیت میں تو کمال ہو گیا نا، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ کتنا بڑا تحفہ دیا گیا نبی پاک کو، دل دکھایا تھا نا کفار نے، نبی پاک کو تحفہ کیا ملا؟ اللہ فرماتا ہے بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اب ذرا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کی ایسوسیشنز ہیں، آپ کے ادارے ہیں، یہاں ڈائریکٹر بھی ہوں گے، چیئرمین بھی ہوں گے، اس ادارے کا کوئی باس بھی ہوگا، جناب کوئی آ کر آپ کو کہے بتاؤ کیا چاہیے، جو مانگو گے اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ دنیا کے کسی بڑے بادشاہ سے ملاقات ہو جائے، بادشاہ کے پاس اختیارات بھی ہوں اور بادشاہ کہے بتاؤ کیا چاہیے، اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ مجھے بتائیے ہم کیا مانگیں گے؟ ہم میں سے کوئی گھر مانگے گا، کوئی بچوں کی خیر مانگے گا، کوئی دنیا کی فیسلٹیز مانگے گا؟ اللہ اکبر، خدائے احکم الحاکمین فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب من قریب تمہیں اتنا دیں گے تم راضی ہو جاؤ گے۔ سنیے کتنا پیار کرتے ہیں ہمارے آقا علیہ السلام ہم سے، کہ جب جبریل امین یہ آیت لے کر آئے نا تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کروا لوں۔ ایسے آقا ملے، اپنی تو بات نہ کی، اپنے لیے تو کچھ نہ مانگا، ارے اس وقت بھی یاد کیا تو ہم گناہگاروں کو یاد کیا۔ یہی بات تو بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت لکھتے ہیں نا کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ نبی پاک کبھی بھی ہمیں نہیں بھولے، ہم تو آئے نہیں تھے دنیا میں، وہ ہمیں یاد کر رہے ہیں۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اے امتیوں آپ بھی تو یاد کیجئے نا، اے امتیوں آپ کی زبان پر نبی پاک کا ذکر ہو، آپ کے کردار میں نبی پاک کی جھلک نظر آئے۔ ہم پیدا نہ ہوئے وہ ہمارے لیے آنسو بہاتے رہے، رات بھر روتے رہے۔ آپ نے نعت کا وہ شعر تو سنا ہوگا نا، میرے رضا لکھتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ ارے میرے آقا راتوں کو رویا کرتے، کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ اور آج امتی ہے نہ اس کی زبان پر نبی پاک کا ذکر ہے، نہ اس کے کردار میں ان کی سنت نظر آتی ہے، نہ اس کی جناب زندگی کے معمولات میں نبی پاک کی کسی سیرت کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہ کیسی وفاداری ہے؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جب نبی پاک کو یہ بلینک چیک کہہ لیجئے، یہ شاندار آفر ملی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب اتنا دیں گے کہ ان قریب تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک اپنے سارے امتیوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام کو ایک اور آپشن ملا تھا، کیا شان ہے۔ میں اور آپ کہتے ہیں یا اللہ یہ دے دے، مل جائے تو نعمت ہے، نبی پاک کو اختیار دیا جا رہا ہے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے مجھے اختیار دیا گیا کہ یا تو شفاعت لے لو یا تمہاری آدھی امت جنت میں داخل کر دی جائے، 50% of your ummah۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے میں نے شفاعت کو اختیار کیا کیونکہ شفاعت میں زیادہ وسعت ہے۔ علماء فرماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ شفاعت اس لیے نبی پاک نے قبول فرمائی کہ اپنی ساری امت ہی کو جنت میں لے جائے۔ مگر اتنی بڑی مہربانی کے بعد امتی کا بھی تو کوئی کردار ہونا چاہیے نا۔ مثال کے طور پہ آپ یہاں 3-4 اداروں کے لوگ موجود ہیں، مجھے بتایا گیا کہ شاید آن لائن بھی کچھ جگہوں پر ہمیں لوگ سن رہے ہوں گے۔ جس بھی ادارے میں آپ ہوتے ہیں، whenever you become a member of any organization or if you have become a citizen of any country، اس کے کچھ رولز ہوتے ہیں نا کہ جناب ہمارے ادارے کے یہ رول ہیں، you have to follow، یہ آپ کی ذمہ داری، آپ نے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے۔ کسی ملک کا جیسی پاسپورٹ ملتا ہے اس کے رولز بتائے جاتے ہیں، کسی کلب کے ممبر آپ بنتے ہیں، کسی آرگنائزیشن کے ممبر بنتے ہیں، there are rules and it's okay۔ مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم سب نبی پاک علیہ السلام کے امتی ہیں، and you know what it means، یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے۔ اللہ اکبر، شاید ہمیں بن مانگے ملا ہے نا، that's why we are not know the importance of being a ummati of رسول پاک علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کون ہے؟ آپ کلیم اللہ ہے، یعنی کیسا بڑا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ قرآن پاک میں اگر کسی کا سب سے زیادہ ذکر آیا کسی نبی کا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، اللہ سے کلام کرتے تھے۔
مگر ایک بار آپ تورات کی تلاوت کر رہے ہیں اور دوران تلاوت آپ کے سامنے ایک امت کا ذکر آیا، آپ اللہ سے عرض کرتے مولا میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک امت ہے جس کی جو ایک نیکی کرے گی اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، اے اللہ یہ امت میری امت کر دے۔ ارشاد ہوتا ہے موسیٰ وہ میرے آخری نبی کی امت ہے۔ پڑھتے پڑھتے آگے پہنچتے کہتے یا اللہ میں نے پڑھا ہے کہ ایک امت ایسی بھی آئے گی جو گناہ کر کے توبہ کریں گے ان کی توبہ قبول کر لی جائے گی، اے اللہ وہ امت میری امت کر دے۔ فرمایا گیا اے موسیٰ وہ میرے نبی محمد علیہ السلام کی امت ہے۔ پھر آگے بڑھے کہ یا اللہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایسی امت آئے گی جن پر قرآن نازل ہوگا، جنہیں تیرا آخری کلام ملے گا، اللہ وہ امت میری امت کر دے۔ ارشاد ہوتا ہے موسیٰ میرے نبی احمد کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پڑھتے گئے اللہ سے مانگتے گئے، ارشاد یہ ہوتا گیا، آخر میں کلیم اللہ کیا عرض کرتے مولا پھر مجھے بھی اسی امت میں شامل فرما دے، اے اللہ پھر مجھے بھی نبی آخری نبی کی امت میں شامل کر دے۔ کون تمنا کر رہا ہے؟ کلیم اللہ تمنا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے نبی پاک کا امتی بنا دے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے اور آپ نے کون سی تمنا کی تھی؟ کیا پیدا ہونے سے پہلے دعا کی تھی اللہ کی بارگاہ میں؟ کوئی سٹرگل، کوئی کورس ہے؟ کچھ بھی نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ آپ سوچیں نا، میں اور آپ حضرت عیسیٰ کے دور میں پیدا نہیں ہو سکتے تھے، حضرت موسیٰ کے دور میں پیدا ہو جاتے، حضرت نوح کے دور میں پیدا ہو جاتے۔ کیا آپ نے کمال کیا کہ اللہ نے اتنا بڑا شرف دے دیا کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کا امتی بنایا۔ جب اتنی بڑی مہربانی ہوئی، بن مانگے ہوئی نا، تو کوئی تو ذمہ داری بنتی ہے، کوئی تو رسپانسبلٹی بنتی ہے۔ آپ ایک ادارے میں شامل ہو، آپ کی رسپانسبلٹی شروع ہو جاتی ہیں، تو try to find what is my responsibilities to be a ummati of رسول پاک علیہ السلام۔ علماء فرماتے ہیں اس امت کو خیر الامم کہا گیا، سب سے بہترین امت۔ سبحان اللہ، سب سے بہترین امت کا ممبر بھی بن گیا میں۔ اور سنو، دنیا میں تو عذاب سے بچایا گیا، کیوں؟ نبی پاک رحمت للعالمین بن کے آئے نا۔ نبی پاک ایسی رحمت ہے کہ ایمان والوں کے لیے بھی رحمت ہے، اور جنہوں نے ایمان نہیں لائے ان کے لیے بھی رحمت ہے۔ کیوں؟ جو ایمان لائے ان کی تو خیر ہی خیر ہے، جو ایمان نہ لائے آج ان کے چہرے مسخ نہیں ہوتے، انہیں زمین میں دسایا نہیں جاتا۔ پچھلی قوموں میں جو اپنے نبیوں پر ایمان نہ لاتے تھے آسمانی عذاب نازل ہوتا تھا، مگر چونکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی پاک کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اللہ اکبر، اس رحمت للعالمین کا عالمینی کا صدقہ دیکھیں کہ جناب آج کفار جو ایمان نہیں لاتے، نبی پاک علیہ السلام کو اپنا نبی نہیں مانتے، ان پر بھی اللہ کا عذاب نازل نہیں ہو رہا، وہ دنیاوی عذاب سے محفوظ ہیں۔ آخرت کی بات اور ہے، تو پتا چل رہا ہے کہ جب میں ایمان والا نبی پاک کا امتی ہوں تو پھر تو مجھ پر ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں کچھ تھوڑی سی رسپانسبلٹی پر بات کر لیتا ہوں کہ آج آئے ہیں سیرت النبی علیہ السلام کے اس اجتماع میں آئے ہیں، مجھے بتائیے نا، ایک ذمہ داری تو ہم سب نے لے کر جانی چاہیے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ کم از کم جب اللہ نے مجھ پر اتنی بڑی مہربانی کی ہے نا، تو کم از کم میں ایک ذمہ داری تو لے لوں، اور وہ ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ میں امتی ایسا بن جاؤں جس کو دیکھ کر کوئی کہے کہ اگر امتی ایسے ہیں تو اس کے آقا کیسے ہوں گے، امتی ایسا ہے تو اس کے نبی کیسے ہوں گے، امتی اتنا سچا ہے تو اس کے نبی کی سچائی کا عالم کیا ہوگا، ارے امتی ایسا ایماندار ہے تو اس کے نبی کی امانت داری کا عالم کیا ہوگا، امتی کا کریکٹر ایسا ہے تو اس کے نبی کی تعلیمات کا عالم کیا ہوگا۔ مگر سچ بتائیے، کیا مجھے دیکھ کر کوئی یہ کہتا ہے؟ اپنے اپنے بارے میں ہم سب غور کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی میں تقریباً ساری دنیا میں جاتا ہوں، اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کے حالات وہاں سنتے ہیں، خود پاکستان کے حالات آپ کے سامنے، آپ تو خود ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں، ہونا کیا چاہیے تھا کہ دنیا میں یہ مشہور ہو جاتا کہ یار اگر مسلمانوں نے کوئی پروڈکٹ بنائی ہے نا تو آنکھیں بند کر کے خرید لو، ان کی پروڈکٹ سب سے بہترین سچی جو لکھا وہی ہوگا۔ مگر حال یہ ہے کہ ہمیں خود اپنے مسلمان ممالک کی پروڈکٹ خریدتے میں ڈر لگ رہا ہوتا ہے، خاص طور پہ دوائی میں تو یہ کہتے ہیں یار باہر سے منگوا لو، پتہ نہیں پاکستان کی دوائی میں لکھا کچھ ہے نکلے گا کچھ۔ کیوں؟ یہ درست ہے؟ آپ سچ بتائیں، میرے آقا تو وہ ہیں، آپ سب نے وہ واقعہ بچپن سے سنا ہوگا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے جب کفار مکہ کے سامنے اسلام پیش کرنا تھا، 40 ایئرز کی ایج مبارک ہے، 40 سال تک تو تبلیغ نہیں کی تھی نا، پیارے آقا نے کاروبار کیا تھا، فیملی ان کے ساتھ ٹائز تھے، اور ان کے سامنے کردار پیش کیا تھا۔ And when he asked in front of those مشرکین مکہ، بتاؤ میں کون ہوں، بتائیے نا کیا جواب دیا تھا انہوں نے؟ آپ صادق ہیں،
آپ امین ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ جو ایمان نہ لائے مگر اس بات کو وہ مانتے تھے کہ آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں. سچ بتائیے، کیا امتی کے لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ میرے بارے میں لوگ کہیں کہ یہ سچا ہے، یہ امین ہے؟ آج کسی کے بارے میں پوچھو نا، یار کاروبار کرنا ہے، قرضہ دینا ہے، دے دوں بھائی، دیکھ کے دینا بھائی، مجھے تو کوئی امید نہیں تمہارے پیسے واپس. تو نہیں ہے ایسے بندے پر جس کے بارے میں مسلمانوں کو ڈر لگتا ہے کہ یار یہ امانت دار ہے کہ نہیں. ہماری گفتگو کے بعد لوگ اگر یہ کہتے نظر آئے کہ یار یہ کہہ تو رہا ہے لیکن پتہ نہیں سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے، کہ اس سے برا امتی کون ہوگا کہ جس کی گفتگو پر مسلمان کو یقین نہیں آ رہا ہے. حالانکہ وہ مشہور حدیث پاک ہے، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. مگر چند سکوں کی خاطر لوگ ملاوٹ کر رہے ہیں، چند سکوں کی خاطر جھوٹ بول رہے ہیں، تھوڑے پیسے کما لیتے ہیں، مگر سوچتے نہیں کہ مرنا نہیں ہے. یعنی کن چیزوں میں ملاوٹ ہو رہی ہے. پچھلے دنوں پاکستان میں ایک اسکینڈل پکڑا گیا، کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جائے، خون جو بلڈ چڑھایا جاتا ہے پتہ چلا اس میں ملاوٹ ہو گیا. خون تو انسان کو جب مر رہا ہوتا ہے، زخمی ہوتا ہے، اس وقت دیا جاتا ہے، لیکن بس وہ پیسوں کی لالچ. اے کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ جتنا بڑا مجھ پر اور آپ پر انعام ہوا ہے نا، ایک ذمہ داری ضرور لے کے جائیں کہ یار مجھے دیکھ کر بندہ یہ کہے، لوگ یہ کہیں کہ سبحان اللہ ایسا امتی ہے کہ اس کے نبی کیسے ہوں گے. یہ اچھا اب ہوتا کیا ہے جب اس طرح کی بات ہوتی ہے نا، دیکھیں نا میں بات کر رہا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام اور اللہ کے قریب آنے کی، تو شیطان تھوڑی نہ خوش ہو رہا ہوگا. ابھی ہمارا یہ خوبصورت پروگرام چل رہا ہے تو شیطان بھی کوئی پروگرام چلا رہا ہوگا نا. اب وہ دماغ میں آ کے پتہ کیا بات ڈالتا ہے، کہتا ہے یار یہ مولانا صاحب بات تو ٹھیک کر رہے ہیں مگر میں اکیلا اگر اچھا ہو گیا تو فرق کیا پڑے گا؟ سارے لوگ غلط کر رہے ہیں، پوری مارکیٹ غلط کر رہی ہے، پورا معاشرہ ہی بگڑا ہوا ہے، تو مجھے اکیلے کو ٹھیک ہونے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اب شیطان یہاں سے ٹرن اراؤنڈ کرتا ہے. تو میں صرف ایک اس کا جواب آپ کو دینا چاہتا ہوں. مجھے بتائیں قبر میں آپ اکیلے جائیں گے یا آپ سب کو پوری آرگنائزیشن کو لے کر جائیں گے؟ آپ اکیلے ہی جائیں گے نا. میں نے اور آپ نے اپنا جواب دینا ہے. یار کم از کم نبی پاک کا جب دیدار ہوگا قبر میں تو یہ تو کہہ سکوں گا نا حضور میں اپنے حصے کا چراغ چلا کر آیا، حضور میں نے اپنی زندگی آپ کی سنت کے مطابق گزاری، میں کوشش کرتا رہا لوگوں کو سمجھانے کی، میں کوشش کرتا رہا اذان دینے کی، میں کوشش کرتا رہا لوگوں کو آپ کی سنتوں کی طرف بلاتے رہے. حضور میں نے اپنے حصے کا کام کیا، مجھے اپنا چہرہ دکھانا ہے اپنے نبی کو قبر کے اندر. اس کی فکر کرے نا یار. ہم کیوں یہ کہتے ہیں سارے لوگ غلط کر رہے ہیں، میں جھوٹ بولوں گا نہیں بولوں گا تو دوسرے لوگ آگے نکل جائیں گے. اچھا اب مارکیٹ میں جا کے ہم چکے ہر جگہ بیان کرتے ہیں، تاجروں میں بیان کرتے ہیں کہ مت کریں، حرام مت کمائیں، جھوٹ نہ بولیں، ملاوٹ نہ کریں، تو کہتے ہیں جناب ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، دوسرا آگے نکل جائے گا، دوسرے کی پروڈکٹ بک جائے گی، ہم پیچھے رہ جائیں گے. تو پھر کدھر گیا تمہارا ایمان؟ کبھی کہتے ہو کہ اللہ رزق دینے والا اور پھر کہتے ہو جھوٹ بولوں گا تو رزق ملے گا. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیو، ہم نے دیکھا ہے سود کا کام کرنے والوں نے سود کو چھوڑا، اللہ نے کچھ دنوں تک آزمائی ضرور آتی ہے، چیک ضرور کیا جاتا ہے انسان، پھر اللہ نے غیب سے دروازے کھولے، اس سے زیادہ پرسکون روزی عطا فرمائی. جس نے حرام چھوڑا ہے اللہ نے اس کو برکتوں سے ضرور نوازا ہے. اور یہ بڑی لاجیکلی بات ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک بار میں اٹلی بلونیا میں تھا، میرا بیان تھا، اتفاقاً بزنس کمیونٹی کے لوگ شامل تھے، رزق حلال پر بیان ہوا. ایک نوجوان اجتماع کے بعد مجھے کہتا ہے آپ سے بات کرنی ہے. جب میں اس سے ملا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. اور آپ میں سے جو یورپ گئے ان کو پتا ہے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد سٹورز پہ یا سپر مارکیٹ وغیرہ میں کام کرتے. اس کا اپنا سٹور تھا. کہتا ہے میرا سٹور ہے، میں شراب بیچتا ہوں، کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ ساتھ میرے سٹور پہ الکحل بھی ہوتی ہے. اور مولانا صاحب بہت بڑی سیل جو ہے نا الکحل کی وجہ سے ہوتی ہے. آپ کا بیان میں نے سنا، مجھے پتا ہے شراب بیچنا حرام ہے، میں اپنے بچوں کو حرام کھلانا نہیں چاہتا، مگر اگر میں نے شراب ختم کر دی نا تو پھر سٹور نہیں چلے گا، پھر میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری روزی کا کیا ہوگا. یورپ میں رہتا ہوں، یہاں پر خرچے بھی بہت ہیں. میں نے اس کو ایک جملہ کہا، شاید یہ جملہ آپ میں سے بھی یا جو مجھے لائیو سن رہے ہیں بعد میں سن رہے ہیں کسی کے دل پہ اثر کر جائے. میں نے کہا ایک بات بتاؤ، تم حرام کما رہے ہو؟ کہتا ہاں حرام کما. میں نے کہا اللہ روزی دے رہا ہے؟ کہ ہاں روزی تو مل رہی ہے. میں نے کہا حلال کماؤ گے تو وہ روزی بند کر دے گا؟ وہ زاروں کی طرح رونے لگا. میں نے کہا تمہارا ایمان ہے نا رزق دینے والا رب؟ کہتا بالکل ایمان ہے. میں نے کہا تم اسے ناراض کر رہے ہو، تمہیں کھانا مل رہا ہے، تم راضی کرو گے تو بند ہو جائے گا، یہ تمہارا پھر ایمان کیا ہے؟ کہتا بس آج سے وعدہ ہو گیا، آج کے بعد میں شراب نہیں بیچوں گا. اب یقین کریں میں بھول گیا اس واقعے کو. میں 1-1.5 سال بعد پھر دوبارہ اٹلی میں بیان تھا، وہی نوجوان مجھے ڈھونڈتا ہوا آیا کہ آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں شراب کا کام چھوڑ دوں گا. میں نے کہا ہاں یاد آ گیا، کیا ہوا بیٹا؟ کہتا الحمدللہ اللہ نے اس سے زیادہ برکت ڈال دی ہے. اور یہ ایسا ہی ہے،
شیطان ہمت نہیں کرنے دیتا نیکی کی طرف آنے کے لیے، وہ وسوسے دلا رہا ہوتا ہے. اچھا صرف حلال روزی کا پرابلم نہیں ہے، جو بھی زندگی میں ہم برے کام کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی میرا بھائی میری بہن کسی نہ کسی برے کام میں ہے، جب بھی آپ برے کام کو چھوڑنے کی طرف آؤ گے نا تو شیطان اس میں رکاوٹ ڈالے گا، نہیں ابھی نہیں، بعد میں، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو موج کر لیں، بعد میں سب کر لیں گے، توبہ کر لیں گے نا، بس ٹھیک ہے. یہ مولانا صاحب جو بیان کر رہے ہیں یہ بھی تو 50 سال کے ہو گئے نا، ہم بھی 50 سال کے ہوں گے تو توبہ کر لیں گے. شیطان کہیں نہ کہیں آپ کو روکے گا، لیکن جس نے ہمت کی، اس کو بریک کیا اور نیکی کی طرف آ جاتا ہے، اللہ اس کے لیے غیب سے راستے کھول دیتا ہے، اس کے دل پر سکون اور اطمینان کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو جناب یہ آج نیت کر لیں کہ انشاءاللہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نہ بھولے اور ہم اتنے بڑی ہم پر سعادت ہوئی ہے تو ہم بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کریں اور اپنی لائف میں یہ ٹارگٹ لے لیں، یہ رسپانسبلٹی لے لیں کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہے کہ امتی ایسا ہے تو نبی کیسے ہوں گے، اس کے آقا کیسے ہوں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی پاک تو رحمت للعالمین ہے نا. نعت کے یہ شعر تو ہم نے سنے ہوں گے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، وہ بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا. مجھے بتائیں نا، یہ نعتیں تو ہم سارے سنتے ہیں، کیا ہم بھی خطا کار سے درگزر کرتے ہیں؟ کیا ہم بھی یتیموں کے مددگار بنتے ہیں؟ کیا مصیبت میں غیروں کے کام ہم بھی آتے ہیں؟ نبی پاک کی نعتوں کے اشعار ہم سب کو یاد ہوں گے کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی. سوال یہ ہے کبھی ہم نے بھی گالی سن کر دعا دی ہے؟ صرف یہ اشعار نعتوں کے لیے ہیں. Try to implement the اخلاق of نبی پاک in your life. کبھی ہمارے مزاج کے خلاف بھی بات ہو تو درگزر تو کریں نا، معاف تو کریں. اسلام ٹالرنس اور پیشنس سکھاتا، سیرت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سکھا رہی ہے کہ پیارے آقا نے تو خون کے پیاسوں کو، ایون سوسائڈ اٹیکرز کو معاف کر دیا، مارنے قتل کرنے آئے، معاذ اللہ شہید کرنے آئے. اور ہمارے سامنے کسی ملازم کی چھوٹی غلطی ہو جائے، کسی فیملی ممبر کی چھوٹی غلطی ہو جائے، کسی دوست سے کوئی مسٹیک ہو جائے، we are not ready to forgive them. نہ کرے ایسا. اللہ کرے کہ آج کے اس پروگرام کی برکت سے ہم نبی پاک کی سیرت کی برکتوں کو حاصل کر کے اپنے اندر پیشنس لائیں، پیار لائیں. میں تو بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں لیکن ظاہر ہے کہ ٹائم اب مجھے اجازت کم دیتا ہے. میں 7-8 منٹ میرے پاس ہوں گے تو میں بات اپنی پوری کر لوں. 1:15 تک بات کر لیتے ہیں ماشاءاللہ. چلیں اب اسی سورت کی ہم مزید آیتوں کی طرف چلتے ہیں تاکہ سورت بھی کمپلیٹ ہو جائے. اور کیا خوبصورت میسیجز ہیں ہمارے لیے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے سبحان اللہ. اب نبی پاک کی تعریف بھی ہو گئی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا خوبصورت تحفہ بھی عطا فرما دیا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آگے ارشاد فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی، اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی، اور اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا. اللہ اکبر. رب عز و جل نے اپنے مبارک احسانوں کا ذکر فرما کر اب اپنے حبیب علیہ السلام کو خوبصورت 2 فرمان عطا فرمائے، خوبصورت انسٹرکشنز قرآن دے رہا ہے. اور یہ ہم امتیوں کے لیے بھی ہے. قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اور کسی بھی صورت یتیم پر سختی نہ کرو. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم یتیموں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یتیموں پر کیسے مہربان تھے. آپ جانتے ہیں جس زمانے میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے اس وقت لوگوں کا حال کیا تھا. یتیموں کے حقوق پامال کرتے تھے. بیچارے یتیم جن کے والد صاحب دنیا سے چلے جاتے ان کو طرح طرح سے ستایا جاتا، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے، بری نظروں سے دیکھا جاتا. معاشرے میں ان کو اہمیت نصیب نہیں ہوتی تھی. اگر والد وراثت میں مال چھوڑ کر جاتا تو اس پر ناحق قبضہ جما لیا جاتا. چچا تایا جو یتیم کا سہارا بن سکتے تھے وہ اسی کے حقوق پامال کرتے تھے. یتیم بیچارہ نابالغ
نابالغ بچہ ہوتا، اسے تو سمجھ نہیں آتا تھا کہ میرے والد کیا چھوڑ کر گئے ہیں۔ اللہ اکبر، ہونا تو یہ چاہیے کہ رشتہ دار اس مال کو سنبھالیں اور بیٹا بڑا ہو جائے تو اچھے طریقے سے لوٹائیں، مگر جناب اس پر قبضہ کر لیا جاتا۔ وراثت کا قیمتی مال کوڑیوں کے دام سے خرید لیا کرتے۔ اگر کوئی یتیم بچی ہوتی تو اس بیچاری کا تو حال ہی برا ہو جاتا۔ قریبی رشتہ دار اس کے مال کے لالچ میں اس سے نکاح کر لیتے، اس کے مال پر قبضہ دے کر جما لیتے اور پھر طلاق دے کر اسے دور کر دیتے۔ دوہرے جاہلیت کے فیصلے انصاف کی بنیاد پر نہیں، طاقت کی بنیاد پر ہوتے تھے۔ بیچارہ یتیم تو بے سہارا ہوتا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم علیہ السلام کو رب نے کیا حکم فرمایا؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو کسی بھی صورت یتیم پر سختی نہ کرو۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک نے پھر پریکٹیکلی، سبحان اللہ، حالانکہ یاد ہونا چاہیے خود سرکار دو عالم علیہ السلام کے بچپن میں آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، بچپن میں آپ کی والدہ دنیا سے پردہ فرما گئی، مگر سبحان اللہ رب نے نبی پاک سے کیا حکم فرمایا کہ محبوب اب یتیموں کا سہارا بن جائیں، آپ ان یتیموں کے لیے کبھی سختی نہ فرمائیں۔ بہت سارے واقعات ہیں، مگر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بھائی جان ہیں، سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام کے ان کے فیملی ظاہر ہے نبی پاک کے کزنز میں ہوتے ہیں، اب ان کے بیٹے تھے، اللہ اکبر، ان کے صاحبزادے جو جب حضرت جعفر جنگ موتا میں شہید ہو گئے تو نبی پاک علیہ السلام ان کے گھر آئے، حضرت جعفر کے بیٹے کو بلایا، جب بچوں کو قریب بلایا انہیں سونگھا، انہیں سینے سے لگایا، نبی پاک کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی ہے، اور نبی پاک نے ان کی زوجہ حضرت جعفر طیار کی زوجہ سے کہا، حضرت اسما کو، العیلۃ تخافین علیہم وانا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، کیا تم ان بچوں پر فقر و فاقہ کا خوف کھا رہی ہو؟ سنو، میں ان کا دنیا اور آخرت میں بھی والی وارث ہوں۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے حضرت جعفر طیار کے یتیم بچوں کو اپنی کفالت میں لیا، اور صرف کفالت میں لیا نہیں، اب پریکٹیکل دیکھیں، حضرت عبداللہ بن جعفر نبی پاک علیہ السلام سے بڑا پیار فرماتے، نبی پاک جب بھی مدینہ پاک ٹریول سے واپس آتے ہیں، اچھا آپ اور میں بھی ٹریول سے واپس جاتے ہیں، گھر میں جاتے ہی بچے لپٹتے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کو، ہم بچوں سے پیار کرتے ہیں، اچھی بات ہے اور اچھا بھی لگتا ہے، ٹریول میں ہم ان کو مس بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام جب بھی مدینے آتے تھے، امام حسن امام حسین دوڑتے ہوئے آتے، پیارے آقا سے چمٹ جاتے تھے۔ ایک بار کیا ہوا، سرکار دو عالم علیہ السلام مدینہ منورہ آ رہے ہیں اور حضرت عبداللہ بن جعفر پہلے نظر آ گئے، نبی پاک نے انہیں بٹھایا، چوما اور اپنی سواری پر آگے بٹھا لیا، اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد امام حسن آئے، نبی پاک نے حضرت حسن کو اپنے پیچھے سواری پر بٹھایا، اس یتیم بچے کی کفالت نبی پاک نے لی تھی، اپنے نواسے سے زیادہ پروٹوکول اسے دیا، اللہ اکبر۔ یہ ہے یتیموں کے ساتھ سلوک، مگر آج حال یہ ہے بدقسمتی سے، یہ میں بات کر رہا تھا زمانہ جاہلیت کی کہ نبی پاک کے مکے میں آنے سے پہلے لوگ کس طرح کی حرکتیں کرتے تھے، مگر آج مسلمان کہلانے والے بھی ان بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ آج یتیموں کا حق کھایا جا رہا ہے، آج بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، بڑے بھائی جو ہیں وہ چھوٹے بھائیوں کو پراپر طریقے سے وراثت تقسیم نہیں کرتے، یہ حرام، یہ جہنم میں لے جانے والا کام۔ یتیموں کے مال کو، اللہ اکبر، اس کا کھانے والا ہمیشہ برباد ہوتا ہے۔ میں حدیث پاک سناتا ہوں، سرکار دو عالم علیہ السلام کا فرمان سنیے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسلمانوں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں میں سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ اب غور کر رہے ہیں کہ ہمارے اگر خاندان میں، ہماری فیملی میں اگر کوئی یتیم ہے، بی کانشیس کہ اس کے ساتھ بہترین برتاؤ کرے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مسکین لوگ جنت میں مالداروں سے 40 برس پہلے جائیں گے۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسکین کو خالی نہ پھیرو، اگرچہ کھجور کا ایک ہی ٹکڑا ہو اسے دے دیا کرو۔ اے عائشہ، مسکینوں سے محبت کرو، انہیں قریب رکھو، بے شک اللہ قیامت کے دن میں تمہیں قریب رکھے گا۔ تو مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا نبی پاک نے حکم دیا، بلکہ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے نا اللہ کی رضا کے لیے، تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گزرتا ہے ہر بال کے بدلے اللہ اس کے لیے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صرف سر پر شفقت کا ہاتھ پھیر دیں تو ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ اور فرمایا جو شخص یتیم لڑکی یا یتیم لڑکے پر احسان کرے وہ جنت میں اور وہ جنت میں، نبی پاک نے دونوں انگلیاں ملا کر فرمایا اس طرح
اپنے ساتھ جنت میں رکھیں گے نبی پاک کس کو؟ جو یتیم بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو۔ ہو سکتا ہے یہاں پر، ہو سکتا ہے بعد میں اس بیان کو سننے والے ایسے افراد ہوں جو اس بات پر توجہ نہ دے رہے ہوں۔ یتیم کے ایک ایک روپے کو آپ نے سنبھالنا ہے اور اس تک پہنچانا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے۔ اب آپ کہیں گے جناب میرے پاس ہمارے خاندان میں کوئی یتیم نہیں، کوشش چیک کریں آپ کے پڑوس میں کوئی ہوگا۔ ضروری نہیں کہ آپ یتیم بچے کو اپنے گھر اڈاپٹ کر لیں، کم از کم کسی ایک فیملی کو تو تلاش کر لیں کہ جہاں یتیم اور بیوہ خاتون ہوں، ان کو ہر مہینے اپنی حیثیت کے مطابق کوئی ہیلپ کریں، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کہ میں اور وہ جنت میں ایسے ساتھ ہوں گے۔ اگر نبی پاک کا ساتھ چاہیے، اللہ قرآن میں اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ اے محبوب یتیم کے ساتھ سختی نہ کرو، اور سبحان اللہ قرآن میں ایک اور جگہ رب نے ارشاد فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ کس طرح ڈرایا ہے قرآن نے، اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں، اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں سورہ والضحیٰ یتیموں کے ساتھ بھی بہترین سلوک کرنے کا درس دیتی ہے۔ اور سبحان اللہ جو آخری آیت ہے کیا خوبصورت آیت ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اے محبوب جب کوئی تمہارے در پر سائل آ جائے تو اسے خالی نہ لوٹانا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کر لیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ پیارے آقا سے تو فرمایا گیا کہ محبوب کوئی سائل آئے اسے خالی نہ لوٹانا، مگر کیا ہمارے پاس جو سائل آتا ہے ہمارا اس سے برتاؤ کیا ہوتا ہے؟ پہلے ذرا 2 منٹ شان مصطفیٰ پر بات کر لیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے محبوب کوئی مانگنے والا آ جائے اسے لوٹانا نہیں، اور دوسری جگہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ میں نے بیان کے شروع میں کہا تھا آج نعت سناؤں گا مگر قرآن سے سناؤں گا۔ یہ نعت کی کیسی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو اے حبیب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ اب جانوں پر ظلم کیا ہے؟ گناہ ہو گیا تو محبوب کے در پر جاؤ، کاروبار میں غلطی کر لی، قرضہ چڑھ گیا، محبوب کے در پر جاؤ، اچھا کھانے پینے میں احتیاط نہیں کی، صحت خراب کی، اپنی جانوں پر ظلم کیا، مفسرین لکھتے کسی طرح بھی اپنے آپ کو پرابلم کریٹ کر لی، اے محبوب اے میرے امتیوں محبوب کے در پر جاؤ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جاؤ میرے حبیب کے در پر۔ اور حبیب سے کیا فرمایا؟ فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ ہمیں کہا جا رہا ہے محبوب کے در پر جاؤ، اور حبیب سے کہا جا رہا ہے کہ جب کوئی سائل آ جائے تو واپس نہ لوٹانا، اسے جھڑکنا نہیں، اس کی جھولی بھر دینا۔ اور اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہی یہی ہے کہ نبی پاک کے پاس جب جب کوئی سائل آیا، اچھا کمال دیکھیں وقت تھوڑا ہے ورنہ اسی ایک آیت میں اتنی ساری باتیں علماء نے بیان کی کہ اس کو کیٹیگرائز رب نے نہیں کیا کہ اے محبوب تمہارے پاس کوئی پیسے مانگنے آئے تو پیسے دے دینا، قرضہ مانگنے آئے تو قرضہ دے دینا، یہ بھی نہیں فرمایا کہ دنیا مانگنے آئے تو دنیا دینا۔ اے محبوب جیسا سائل آئے، سائل نے جو مانگنا ہے تم نے سب کچھ عطا فرمانا ہے۔ اور سبحان اللہ حضرت جابر کہتے ہیں ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام سے کچھ مانگا گیا ہو اور آپ نے لا یعنی انکار فرمایا ہو، جو سوال کرنے آتا تھا نبی پاک عطا فرماتے تھے۔ مجھ سے پہلے نعت پڑھی جا رہی تھی نا، بچپن سے یہ اعلیٰ حضرت کا کلام سن رہے ہیں، میرے رضا ایسے ہی قلم نہیں اٹھاتے، یہ اسی حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ آقا نے کبھی لا نہیں کہا، نہیں کہا، سبحان اللہ۔ یہی تو نعت کا شعر ہے کہ واہ کیا جود و کرب ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ارے یہی بات تو حضرت جابر بن عبداللہ نے لکھی ہے کہ نبی پاک سے کبھی کسی نے لفظ لا نہیں سنا، سبحان اللہ۔ اب ایک اور خوبصورت بات کہ علماء فرماتے اس آیت میں رب نے فرمایا محبوب جب بھی سائل آئے عطا کرنا ہے، تو پیارے آقا کے پاس لوگ پیسے بھی مانگتے تھے وہ بھی عطا فرماتے، کھانا مانگتے تھے وہ بھی عطا فرماتے، اور سبحان اللہ حضرت ابو ہریرہ آ کر یادداشت مانگتے ہیں نبی پاک وہ بھی عطا فرماتے۔ حضرت اوکاشا کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے، آقا سے عرض کرتے حضور تلوار ٹوٹ گئی ہے، نبی پاک درخت کی ٹہنی پکڑاتے ہیں وہ تلوار بن جاتی ہے۔ حضرت ابو قتادہ کی آنکھ نکل جاتی ہے اور آ کر کہتے حضور آنکھ باہر آ گئی ہے۔ ارے جس نے جو مانگا میرے آقا نے لعاب دہن لگایا اور وہ آنکھ واپس لگائی۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں اب یہ آنکھ پہلی آنکھ سے زیادہ اچھا دیکھنے لگ گئی ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ مولا علی ایک بار نبی پاک کی، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان دیکھیں،
آپ کا ایک خوبصورت انداز تھا، آپ گرمیوں میں سردی کے کپڑے پہنتے، سردی میں گرمی کے کپڑے پہنتے، لوگ حیران کہ حضور نہ آپ کو سردی لگتی نہ آپ کو گرمی لگتی ہے۔ کہتے بات یہ ہے کہ ایک بار نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی حضور سردی لگ رہی ہے۔ اچھا آپ کو ایک دن اس دن سردی لگ رہی تھی، مجھے بتائیں نا، سردی لگ رہی تو گرم کپڑے پہن لیتے، مگر مولا علی بھی جانتے تھے یہاں سے اسپیشلی ملتا ہے، یہاں سے کمال ہی ملتا ہے۔ کہتے حضور سردی لگ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کتنی پیاری دعا فرمائی نبی پاک نے، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر دی کہ اے اللہ علی کو اللہم اکفیہ الحر والبردا، اے اللہ علی کو سردی اور گرمی سے محفوظ فرما دے۔ مولا علی نے اس دن کی سردی کا علاج مانگا تھا، نبی پاک نے ایسی دعا فرمائی، وہ دن ہے۔ اب مولا علی کہتے ہیں آج کا دن ہے، نہ سردی لگتی ہے نہ گرمی لگتی ہے۔ اور یہی بات تو اعلیٰ حضرت نے لکھی نا، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا۔ مولا علی تو اس دن کی سردی کا علاج کروانے گئے تھے نا، مانگا تو قطرہ تھا نا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔ مولا علی کو ایسا عطا فرمایا کہ اب نہ مولا علی کو سردی لگتی ساری زندگی، نہ گرمی لگ رہی ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب جو آئے سائل آپ نے عطا کرنا ہے، جھڑکنا نہیں ہے۔ آخری بات، اب اس آیت سے میں نے اور آپ نے کیا لیسن لینا ہے؟ امتی تو میں بھی ہوں نا، قرآن تو میرے لیے بھی ہے۔ اب آپ کے پاس اور میرے پاس بھی سائل آتا ہے، مانگنے والا آتا ہے۔ آپ کے پاس اگر نہیں ہے، ہم تو وہ نہیں نا کہ سب کچھ دے سکیں، نبی پاک کو تو اللہ نے اپنے رب اپنے خزانوں کا مالک بنایا، تقسیم کرنے والا بنایا۔ چلے آج یہ بھی کنفیوژن دور کر دوں، جب لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مدد کیجئے، یا رسول اللہ انظر حالنا، بھر دو جھولی میری یا رسول اللہ، تو کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، یار اللہ کے سوا ان سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، ہم کبھی بھی یہ نہیں عقیدہ رکھتے کہ یہ اللہ کے بغیر دے سکتے ہیں۔ ہر نبی، ہر صحابی، ہر ولی اللہ کا محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہاں اللہ نے اپنے پیاروں کو کچھ اختیار دیے ہیں، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو رب نے تقسیم کرنے والا بنایا ہے اور وہ تقسیم فرماتے جا رہے ہیں۔ لیکن اب میرے پاس اور آپ کے پاس کوئی سائل آیا، نہیں دے سکتے نا، چلے کوئی بات، دل تو نہ توڑے، جھڑکے تو نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں تو عجیب معاملہ ہے، بعض اوقات بانٹ بھی رہے ہوتے ہیں، ڈانٹ بھی رہے ہوتے ہیں، کھلا بھی رہے ہوتے ہیں اور برا بھلا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہ کرے، آپ کے پاس اگر رقم نہیں، آپ مدد نہیں کر سکتے، دل نہ توڑے، پیار سے بنا کر میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، میں معذرت خواہوں، اللہ آپ کی مشکل آسان کر دے۔ جھڑکنا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے، دل توڑنا نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کا دل توڑ کر آپ اللہ کو ناراض کر بیٹھیں۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مختصراً میں نے سورہ والضحیٰ کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ اور اس کی کچھ تفسیر آپ کے سامنے بیان کی، جس سے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے پہلوؤں کے بارے میں ہم نے جانا۔ اللہ کرے کہ جو باتیں سنی ہیں ہم یاد بھی رکھیں، اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور یہ پروگرام ہماری زندگی میں تبدیلی کا باعث بنے۔ آخر میں ایک بار پھر میں تمام لیبارٹریز اور آپ کی جو سائنٹیفک ریسرچ کے ادارے ہیں ان کا شکریہ ادا کروں گا، جو پی ایچ ڈی اسکالر آئے ہیں، جو سائنسدان آئے ہیں، جو ریسرچرز آئے ہیں، جو اسٹوڈنٹس آئے ہیں، آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت شکریہ جناب محترم عبدالنبی بختاری صاحب۔ اچھا، پی سی ایس آئی آر انسٹیٹیوٹ مینجمنٹ کی جانب سے، لیبارٹریز کی جانب سے ڈاکٹر طاہر رفیق صاحب، پروفیسر منصور عبدالحی صاحب، جناب محترم محمد ریان البندی صاحب، جناب محترم حاجی عبدالنبی بختاری صاحب کو ایک سووینیر پیش فرمائیں گے۔ ڈائریکٹر جنرل حافظ رب نواز صاحب اپنے دست مبارک سے یہ سووینیر حاجی عبدالحبیب بختاری صاحب کو پیش فرمائیں گے۔ یادگاری شیلڈ ہے یہ۔ درود و سلام کی نذرانی کے لیے گزارش کروں گا
ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.